سب سے پہلی بات تو یہ آئی کہ یہ وقف کا معاملہ ہے. یہ وقف اور اوقاف کا جو معاملہ ہے یہ خالصتاً شریعت کا معاملہ ہے، اور وقف کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ وقف کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ صدقہ جاریہ کی ایک بہترین شکل ہے. جس وقت پوری دنیا میں خدمت خلق اور صدقہ جاریہ اور انسانی ہمدردی کا کوئی تصور اور کوئی خاکہ نہیں تھا، قیصر و کسریٰ جب اقتدار کے نشے میں غریبوں اور محتاجوں کو لوٹ لوٹ کر اور ان کا خون چوس چوس کر اپنے محلوں کی تعمیر کر رہا تھا، اس وقت اسلام جب طلوع ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقف کا تصور دیا، انسانی خدمت کا خاکہ دیا، اور سب سے پہلے حضور نے خود وقف کیا. 7 باغوں کے نام آتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، اور اس کے فائدے کو تمام مسلمانوں اور ضرورت مندوں پر اس کو عام کر دیا. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ: من صدقۃ جاریہ، من علم ينتفع بها، من ولد صالح يدعو له، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. گرامی قدر صدر جلسہ حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عالم صاحب، حضرت مولانا آصف انصار صاحب اور دیگر معزز حاضرین، وقت بہت ہو گیا ہے، میرے خیال سے 1:30 بج گیا ہے، اور ابھی آپ کو صدر محترم کی باتیں بھی سننی ہیں، اور ان کی باتیں ذرا تفصیل سے آنی تھی. شاید وہ اپنی تمام باتوں کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ اور قانون کے سہارے میں جو غیر قانونی عمل کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا کر پوری ملت اسلامیہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر سکیں اور حقائق سے وہ پردہ اٹھا سکیں. لیکن بہرحال یہ جو جلسہ بنایا گیا، یہ جو میٹنگ بلائی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ناراض نہ ہوں تو کسی صاحب نے لقمان حکیم سے پوچھا کہ آپ نے عقل کہاں سیکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ بد عقلوں سے. کہا کہ وہ کیسے؟ تو کہا کہ جو بات ان کی میرے نظر میں اچھی لگتی تھی میں اسے قبول کر کے عملی جامہ پہناتا تھا، اور جو مجھے بری لگتی تھی میں اس کو چھوڑ دیتا تھا. تو میں ممنون ہوں، مشکور ہوں، احسان مند ہوں اپنے ان خفیہ طاقتوں کا یا ظاہری طاقتوں کا جنہوں نے ہماری پوری ملت پر احسان کیا، اور یہ ملت جس کا کام جگانا تھا، بیدار کرنا تھا، امت کی سربراہی کی خدمت انجام دینی تھی، وہ امت کنارے لگ کر گوشے تنہائی میں بیٹھ کر صرف اور صرف اپنی حفاظت کرتی رہی، اور ملت کو شیر کے پنجرے میں ڈال کر خاموش تماشائی بنی رہی. میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جگایا ہے، اور ایسا جگایا ہے کہ شاید وہ تاریخ دہرائی جائے
کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد بڑا سخت شرائط طے کیا تھا لوگوں نے، اور اس صلح پر صحابہ کرام بڑے بڑے جید صحابہ ناراض ہو گئے۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے یہاں آ جائے گا تو آپ اس کو واپس کر دیجئے گا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی میرے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ہم منظر اور پس منظر نہیں، اشارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ علماء سمجھتے ہیں کہ کیا بات تھی، اور آپ بھی اس طرح سمجھ جائیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ کفار مکہ نے کہا کہ اس شرط پر ہم ایک صلح کی ایک شرط یہ رکھی کہ اگر ہمارے یہاں کا آدمی کوئی آپ کے یہاں آئے گا تو اس کو آپ واپس کر دیجئے گا، اور آپ کے یہاں کا کوئی آدمی میرے یہاں آئے گا بھاگ کے، جبکہ ایسا نہیں ہوا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر وہاں گئے، ان کو خبر لگی، اب بائی فورس ان کو واپس کیا اور واپسی کا مطالبہ کیا۔ لوگ واپس کرنے پر مجبور ہوئے۔ راستے سے وہ صحابی رسول کسی طرح جان بچا کر بھاگ گئے اور ایک پہاڑ پر جا کر اپنی پناہ گاہ بنائی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اسی طرح ان کی تعداد بڑھتی رہی، اور ایک وقت حالات ایسے پیدا ہوئے کہ انہی لوگوں نے جو شرائط طے کی تھی حضور کے دربار میں آ کر کہا کہ آپ ان تمام لوگوں کو واپس بلا لیجئے، ہم ان سے عاجز ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہی صورتحال میں اپنے ان مخالفین کا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، اور یہ وقت آئے گا اور وقت بتائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، جب اندلس کی سرزمین سے آخری شہنشاہ اپنی ماں کے ساتھ جب جا رہا تھا، پہاڑ پر چڑھا، اور جس بادشاہ نے نسل بعد نسل 80,000 محلات بنائے تھے قرطبہ کی سرزمین پر، تو عبداللہ نامی وہ بیٹا دیکھ کر، محل کو دیکھ کر رونے لگتا ہے، آنسو بہانے لگتا ہے۔ اس کی ماں 2 تبڑاک لگاتی ہے دائیں اور بائیں اس کے چہرے پر، اور کہتی ہے، کم بخت، جب تم مرد مجاہد کی طرح دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بچوں اور عورتوں کی طرح رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ حالات ہیں۔ تو میں اس موقع پہ صرف 3 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم بڑا احتجاج کریں گے، اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ ابھی تو ہم تسبیح کے ایک دانے سے سمجھانا چاہتے ہیں، ابھی تو وضو کے ایک قطرے سے ہم اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن جب تسبیح کے دانے سے وہ آگ نہیں بجھ پائے گی، جب وضو کے قطرے سے اور وضو کے چھینٹے سے وہ آگ نہیں بجھ پائے گی، تو آخری مرحلے میں جو مرحلہ آئے گا، ہماری یہ امت اور یہ ملت اور آخری نبی کی یہ امت کسی بھی قربانی سے دریغ ماضی میں نہیں کی ہے، آج بھی نہیں کرے گی اور مستقبل میں بھی نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ تو 3 باتیں ہیں میرے بھائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ آئی کہ یہ وقف کا معاملہ ہے، یہ وقف اور اوقاف کا جو معاملہ ہے، یہ خالصتاً شریعت کا معاملہ ہے، اور وقف کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وقف کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ صدقہ جاریہ کی ایک بہترین شکل ہے۔ جس وقت پوری دنیا میں خدمت خلق اور صدقہ جاریہ اور انسانی ہمدردی کا کوئی تصور اور کوئی خاکہ نہیں تھا، قیصر و کسریٰ جب اقتدار کے نشے میں غریبوں اور محتاجوں کو لوٹ لوٹ کر اور ان کا خون چوس چوس کر اپنے محلوں کی تعمیر کر رہا تھا، اس وقت اسلام جب طلوع ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ تعالی وسلم نے وقف کا تصور دیا، انسانی خدمت کا خاکہ دیا، اور سب سے پہلے حضور نے خود وقف کیا۔ 7 باغوں کے نام آتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا،
اور اس کے فائدے کو تمام مسلمانوں اور ضرورت مندوں پر اس کو عام کر دیا. اس سے خدمتیں پہنچتی رہیں. حضرت عمر فاروق نے اپنا ایک باغ وقف کیا. حضرت عثمان غنی نے مدینے میں جو سب سے قیمتی کنواں تھا، مسلمان پانی پینے کے لیے محتاج تھے، اور وہ کنواں انگریز یہودی کے پاس تھا. اللہ کے رسول کے دل میں تمنا تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں پر وقف کر دے تاکہ پانی کی تکلیف دور ہو. تو حضرت عثمان غنی کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے اس کنواں میٹھا پانی کو خرید کر کنواں کو اور مسلمانوں میں وقف کیا. تو وقف کا معاملہ یہ ہے، وقف کرنے کے بعد وہ چیز اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور وقف کرنے والوں کو بھی اس پر کسی طرح کے تصرف کا اور اس کو رد بدل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. جو متولی ہے، جو نگراں ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ اس کا محافظ ہے. اور وقف کرنے والے کے منشے کے خلاف اور ان کی مرضیت کے خلاف اور ان کی شرائط کے خلاف ان میں کسی طرح کی رد و بدل کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اور یہ دلیل کہاں سے آتی ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ وقف کیا، جب آپ پردہ فرما گئے، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حضرت فاطمہ آتی ہیں اور کہتی ہے کہ یہ باغ مجھ کو واپس کر دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے للہ وقف کیا ہے، اس لیے اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، ہم اس کو آپ کو واپس نہیں کر سکتے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باغ واپس نہیں کیا. یہ سلسلہ میرے بھائی چلتا رہا، نسل بعد نسل، 1400 سال سے لے کر اب تک ہر جگہ وقف کا سلسلہ اور بڑی بڑی جائیدادیں وقف ہیں اور سارا وقف کا انتظام ہوتا رہتا ہے. ہندوستان میں آئیے، ہندوستان میں آپ کے آباء و اجداد نے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی ہیں. اور یہ ظالم انگریز پورے ہندوستان سے پہلے، سب سے پہلے یہ بہار کی سرزمین پر قبضہ کیا. اور آج کا بہار نہیں، وہ متحدہ بہار، جس میں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال اور ڈھاکہ، الہ آباد سے لے کے ڈھاکہ تک یہ سارا ایک حصہ تھا. اور اس کی راجدھانی ڈھاکہ تھی، اس کی راجدھانی ڈھاکہ تھی. یہ پورا متحدہ پلیٹ فارم تھا. کو انگریز لوٹ لوٹ کر لے گئے اور برطانیہ میں مالی انقلاب آیا، بڑے بڑے کارخانے کھولے. خود انگریز کئی جگہوں پہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے بہار بنگال کے اوقاف کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، اس کو تباہ و برباد کیا. اور حالت یہ تھی کہ کثیر تعداد میں اوقاف موجود تھے جس کے اخراجات سے دینی ادارے چلا کرتے تھے، مدرسے چلا کرتے تھے، مکاتب چلا کرتے تھے، کالج چلا کرتے تھے. اور اس متحدہ بنگال میں، متحدہ بہار بنگال اڑیسہ میں 80,000 مکاتب مدرسے تھے. کالج کو بھی، اسکول کو بھی، سب کو مدرسہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا. ایک دو نہیں، 80,000 مدارس تھے. ہمیں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں. آپ تاریخ ندوۃ العلماء کی صفحہ نمبر 35 کو الٹ کے دیکھ لیجئے. مولانا اسحاق جلیل صاحب نے لکھا ہے اور اس میں تفصیل کے ساتھ واقعہ لکھا ہے، انگریز کے حوالے سے لکھا ہے کہ کتنی ساری اوقاف کی جائیدادوں کو ان ظالموں نے قبضہ کیا اور تہس نہس کیا، اور کہا کہ ان اوقافوں کی جائیداد پر قبضہ کرنے اور برباد کرنے کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ تمام دینی، تمام ادارے، تمام تعلیمی ادارے بند ہو گئے. ہم نے اس کی جگہ پر کوئی بھی اس کا بدل دینے کی کوشش نہیں کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جہالت کی تاریکیوں میں غرق ہوتا چلا.
اور اس وقت کا کہ آج یہ حالت یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ کہنا مشکل تھا کہ ایک بھی مسلمان جاہل ہے، ہر گاؤں میں ایک مدرسہ ایک مکتب آیا کرتا تھا، ایک اسکول آیا کرتا تھا، لیکن آج یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کتنے مدرسے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ آج مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم نے ان کو ملازمت سے محروم کیا، بڑے عہدوں سے محروم کیا۔ آج صرف ان کا کام یہ ہے کہ دفتروں میں دوات میں روشنائی ڈالیں گے، قلم کو صاف کریں گے، جھاڑو پوچھا لگائیں گے، اس سے زیادہ وہ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح اوقاف کی جائیدادوں کو برباد کیا گیا۔ موجودہ سرکار اور موجودہ حکومت، بتایا ہمارے بزرگوں نے، جو 95 میں جو قانون بنا تھا وہ قانون بہت حد تک بہت مناسب تھا، لیکن آج جو تبدیلیاں کی جا رہی ہے، کئی طرح کی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ پورا اوقاف کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور اوقاف کی زمین جائیدادوں کو جن لوگوں نے ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہے، ان کے ناجائز قبضے کو قانونی تحفظ فراہم کرنا اور مزید قبضے کی راہ ہموار کرنا، یہ معاملہ ان کے سامنے ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے، یہ ہمارے مولانا انیس الرحمن صاحب نائب قومی صدر ملی کونسل، یہ گاؤں دیہات جا کر ابھی تو آپ کو جگا رہے ہیں۔ ایک جا رہتے نہیں عاشق رسول کہیں، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں، یہ حال ہے ان کا۔ اور یہ جن سے میں تو آج سفر کیا تو میں تھک کے چور ہو گیا، لیکن ان کے سامنے یہ کل پرسوں کہاں اورنگ آباد، کہاں روہتاس، کہاں سے گھومتے پھرتے چکر لگاتے ہوئے آپ کے مدھوبنی میں پہنچے ہیں۔ 1 پونے 2 بجنے جا رہا ہے، پھر یہاں سے روانگی ہوگی، پھر دربھنگا میں پروگرام ہے۔ میرے بھائی یہ تو ظاہر بات ہے ملی کونسل کے پاس ایک بھی وقف کی جائیداد نہیں ہے، لیکن انہیں ملت کا درد ہے۔ اگر وقف برباد ہو گیا، یہ مسجدیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ درگاہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خانقاہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں پر ایک دن ایسا نہ آئے کہ آپ کو قبضہ کر لے اور ہم اور آپ تماشا دیکھتے رہیں۔ یہ دراصل یہ اوقاف کا معاملہ تنہا معاملہ نہیں ہے، یہ دراصل اس ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا یہ پہلا زینہ ہے، تاکہ آپ کو شریعت سے، آپ کو کتاب اللہ سے، آپ کو سنت رسول سے محروم کر دیا جائے۔ لیکن میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ملت یہ جب تک زندہ ہے اسلام کے پودے کو جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ اسلام کو قدرت نے وہ طاقت بخشی ہے کہ جتنا ہی اس کو تراشو گے اتنا ہی یہ ہرا ہوگا۔ بڑے بڑے طوفان آئے، بڑے بڑے انقلابات آئے، میں بتایا آپ کو اندلس کا 20 لاکھ کی آبادی کا وہ شہر، 80,000 دکانیں، 12,000 مساجدیں تھیں وہاں، اور مسجد قرطبہ کی جامع مسجد جس میں ہزاروں علماء اور مشائخ موجود تھے، ہر وقت قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، 20 لاکھ کی آبادیوں میں 10 لاکھ کو شہید کر دیا گیا، 5 لاکھ جان بچا کر کہیں نہ کہیں چلے گئے، اور 5 لاکھ عیسائی یا مرتد ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ان کو ممنون ہونا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ جب تک اس سرزمین پر اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، قبرستان آباد ہے، خانقاہیں آباد ہے، تمہارا وجود بھی اس کے ساتھ قائم ہے۔ جس دن یہ ختم ہو جائے گا تمہارے محلات بھی خود بخود زلزلے کی طرح چھا جائیں گے اور تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بتایا بزرگوں نے، دیکھا، سب کچھ کہا ہے۔ اس لیے میں اپنی انہی چند باتوں پر میں آپ تمامی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام کے لیے ایک ایک آدمی یہاں ایک تحریک ہے۔ آپ پڑھے لکھے کا مجمع ہے، آپ سوچئے، جائیے، تنہائی میں جائیے اور سوچئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آج بھی اگر آپ چلے جائیے مرشد آباد
تو لوگ کہتے ہیں کہ میر جعفر کے مکان کے پاس یا وہاں بھی ایک بورڈ لگا ہوا ہے نمک حرام کا محل، نمک حرام کا محل، کتنا سال ہو گیا اس کو ختم ہوئے، لیکن نمک حرامی کا داغ آج تک نہیں مٹا سکا۔ اس لیے میرے بھائی ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ اور دو تین شعر سنا کر میں اپنی باتیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ قدم بڑھاؤ دوستو یہ وقت کی پکار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو یہ وقت کی پکار ہے، قدم ملا کے تم چلو یہ دور انتشار ہے، قدم ملا کے تم چلو یہ دور انتشار ہے، نگاہیں تم پہ ہیں لگی زمانہ بے قرار ہے، نگاہیں تم پہ ہیں لگی زمانہ بے قرار ہے، تمہارے جاگ جانے سے، تمہارے جاگ جانے سے زمانہ جاگ جائے گا، تمہیں کو نیند آئے گی تو کون پھر بچائے گا، ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم۔